جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول فقہ کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اور اصول فقہ میں بھی مصادر شریعت کی بحث۔ ہم نے کہا تھا اس میں 4 بڑی بحثیں ہیں اصول فقہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ پہلی جو ہے وہ حکم الہی کی بحث تھی، یعنی حکم کی بحث۔ دوسری بحث تھی مصادر شریعت کی بحث۔ تیسری بحث قواعد لغوی عربیہ جو ہم نے پڑھ لی ہے، اور چوتھی بحث اجتہاد و تقلید کی۔ پانچویں مقاصد شریعت یا قواعد فقہیہ کی، وہ ہم دیکھیں گے۔ تو مصادر شریعت میں کچھ ابتدائی مصادر تھے، کچھ ثانوی مصادر تھے، یعنی پرائمری اور سیکنڈری سورسز تھے، ٹھیک ہے، یعنی جہاں سے ہم نے شریعت لینی ہے۔ تو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے عرف کو۔ عرف کے علاوہ اگر ٹائم ملا تو شرائع و من قبل ہونا، ٹھیک ہے، یعنی پچھلی شریعتیں۔ اور تیسری چیز استصحاب۔ بس استصحاب کے ساتھ ہم اس کو وائنڈ اپ کر لیں گے ہماری اس بحث کو۔ تو عرف جو ہے وہ 2 قسم پر ہے، ایک عرف فاسد اور ایک عرف صحیح۔ عرف فاسد جو ہے یہ حجت نہیں ہے، عرف صحیح جو ہے یہ حجت ہے، یعنی یہ سورس آف شریعت، ٹھیک ہے۔ عرف مین کسٹم، رواج۔ 2 چیزیں ہیں، ایک عرف ہے اور ایک عادت ہے۔ عادت جو ہے یہ پرسنل ہوتی ہے، جب فرد کی ہو تو اس کو عادت کہتے ہیں، جب معاشرے کی ہو، پبلک ہو، تو اس کو عرف کہتے ہیں۔ سمجھ رہے نا دونوں میں فرق؟ معاشرے کی عادت کو عرف کہتے ہیں، فرد کی عادت کو، ہیبٹ کو آپ عادت کہتے ہیں۔ کچھ اگرچہ فقہاء ایسے بھی ہیں کہ جو دونوں کو ایک ہی معنی میں استعمال کر لیتے ہیں، عرف اور عادت۔ تو یہ بیسیکلی بنیادی طور پر ہمارا اس کا خاکہ تھا۔ اب ہم اس کو کتاب سے ذرا دیکھتے ہیں۔ عرف سے مراد وہ قول اور فعل ہے جو کسی ایک معاشرے یا تمام معاشروں کے تمام لوگوں میں رواج پا جائے، یعنی عرف جو ہے وہ قولی اور فعلی دونوں طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قولی بھی ہے، فعلی بھی ہے۔ قولی عرف کیا ہے؟ یعنی کوئی قول رواج پا جائے، اور فعلی عرف کیا ہے؟ کہ کوئی فعل کسی معاشرے میں رواج پا جائے، ٹھیک ہے۔ تو قول رواج پا جائے تو اس قول کا اعتبار ہوگا، فعل رواج پا جائے تو اس فعل کا اعتبار ہوگا۔ یہ بات ہو رہی ہے یعنی شریعت میں۔ تو کسی ایک معاشرے یا تمام معاشروں کے تمام لوگوں میں رواج پا جائے تو وہ اس کے مطابق چل رہے ہوں تو اس کو عرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی ایک ملک کا بھی عرف ہو سکتا ہے، کسی صوبے کا عرف ہو سکتا ہے، تمام دنیا کا عرف ہو سکتا ہے۔ کچھ عرف یونیورسل ہوتے ہیں، جیسے منگنی کے موقع پہ انگوٹھی دینا، تمام کلچر میں آپ کو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں کچھ ایسے ہیں کہ جو لوکل بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کچھ کسٹمز لوکل بھی ہوتی ہیں۔ اور عادت اور عرف کے درمیان فرق ہے کہ عادت کسی ایک شخص کی ہوتی ہے جس میں کبھی دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے۔ بعض فقہاء ان دونوں کو ایک معنی میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات تو ہم نے دیکھ لی۔ تو اسلام میں عرف کی اہمیت، تو اسلام میں عرف کی اہمیت ہے، تمام فقہاء اس پر عمل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جہاں کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہ ملے وہاں اسے دلیل بنایا جا سکتا ہے، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر کسی جگہ مثال کے طور پہ سب کے سب لوگ ڈنگر کا لفظ اونٹ کے لیے استعمال کرتے ہوں اور کوئی شخص قاضی کے سامنے اعتراف کرے کہ کسی دوسرے شخص کا اس کے ذمہ ڈنگر ہے، تو قاضی اسے ایک اونٹ ہی ادا کرنے کا حکم دے گا، نہ کہ کوئی اور جانور۔ یعنی ایک سوسائٹی کے عرف میں ڈنگر کسے کہتے ہیں؟
مثال کے طور پہ اونٹ کو کہتے ہیں. تو اب ایک بندہ کہتا ہے کہ جی کورٹ میں جا کے کہ جی میرے ذمے اس کا ایک ڈنگر ہے. تو اب وہ کیا دے گا؟ کوئی ڈنگر دے گا؟ کوئی جانور دے گا؟ نہیں. وہ پابند ہوگا اس کو اونٹ سے، کیونکہ اس سوسائٹی میں ڈنگر سے مراد کیا لی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے قولی عرف کا اعتبار ہے. اسی طرح فعلی عرف کا بھی اعتبار ہے، جب تک کہ وہ شریعت کے اگینسٹ نہ ہو. ورنہ تو بدعت بھی عرفی ہوتی ہے. بدعت بھی تو رواج ہی ہے نا. بدعت رسوم و رواج، شادی بیاہ کے رسوم و رواج، من برت کے، یہ فوتیدگی وغیرہ کے رسوم و رواج، وہ بھی تو عرفی ہوتا ہے نا. لیکن وہ عرف فاسد ہوتا ہے، وہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. امام مالک نے بہت سے احکام کی بنیاد اہل مدینہ کے عرف پر رکھی ہے، یعنی مدینہ کے عرف کا اعتبار کیا. اور امام شافعی نے اپنے مذہب جدید کی بہت سے مسائل کی بنیاد اہل مصر کے عرف پر رکھی ہے، کیونکہ امام شافعی مصر میں تھے، امام مالک مدینہ میں تھے. تو جو فقیہ جہاں پر تھا اس نے اپنے فتاوی کی بنیاد اس علاقے کے عرف پر رکھی. امام ابن تیمیہ کی کتابیں بھی اس پر شاہد ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو ان کے مسائل میں فتویٰ دیتے وقت وسیع پیمانے پر اس کا یعنی عرف کا استعمال کیا. البتہ حنفیہ اور مالکیہ نے اپنی کتابوں میں دوسروں سے بڑھ کر اس کا چرچا کیا اور اسے اپنی فقہ کا ایک مستقل ماخذ قرار دیا. یعنی سب سے زیادہ عرف کو کس نے استعمال کیا؟ حنفی اور مالکی اسکول آف تھاٹ نے. علامہ سرخسی یہ احناف کے فقہا میں سے ہیں، اپنی کتاب مبسوط میں لکھتے ہیں کہ جو چیز عرف سے ثابت ہے وہ نص سے ثابت ہے. مطلب اتنا زیادہ وہ اس میں مبالغہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ عرف سے ثابت شدہ ایسی ہے ہمارے نزدیک جیسے نص سے ثابت ہے. بس مبالغہ کیا نا انہوں نے، عرف کی اس بات میں مبالغہ کیا. اور اس کے ہوتے ہوئے وہ بسا اوقات قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی عرف مل جائے تو قیاس کو بھی پیچھے رکھ دیتے ہیں اور اس سے حدیث کی تخصیص کر ڈالتے ہیں. یعنی حدیث اس کے الفاظ عام ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ عرف سے اس کی تخصیص کر لیتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. اگر تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا عرف ہے پھر تو اس سے حدیث کی تخصیص کر لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 100 سال 150 سال بعد کا عرف ہے، اس سے حدیث کی تخصیص کیسے ہو سکتی ہے؟ لاجیکل نہیں. عموم پرنسپل ہے ان کے، آگے مثالیں آ رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا عرف تو حدیث کے زمرے میں ہی آئے گا. وہ یہی ہے نا کہ وہ عرف اس حدیث میں نقل نہیں ہوا نا. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کے ذریعے سے اس کی تخصیص کر لی اور اس سے مراد اس کا کلچرل جو کانٹیکسٹ ہے. آپ نے کہا کہ یہ کلچرل کانٹیکسٹ ہے، اس میں رکھ کے اس حدیث کو سمجھیں، تو وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت کے عرف کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کو سمجھیں اس بات کو. یعنی آج کے عرف میں وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. مثال کے طور پہ چھوٹی بچی سے شادی کرنے کا مسئلہ ہے، اب اس وقت کا ایک عرف تھا. لونڈی کا مسئلہ مثال کے طور پہ اس وقت کا ایک عرف تھا، وہاں رکھ کے اس کو سمجھیں گے تو مسئلہ سمجھ میں آئے گا. آج رکھ کے سمجھیں گے، آج آپ ایک اور عرف میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، آج آپ کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو یہ بات درست ہے. لیکن یہ ہے کہ آج کے عرف سے ہم حدیث کی تخصیص کر لیں، یہ درست نہیں. تو اناف کے ہاں استحسان کی ایک قسم استحسان ضرورت ہے. استحسان ہم نے پڑھ لیا، اور یہی استحسان عرف ہے جہاں وہ قیاس کو ترک کر کے لوگوں کی ضرورت یا عرف کو اختیار کرتے ہیں. یعنی قیاس کو بھی پیچھے کر دیتے ہیں، اتنی اہمیت دیتے ہیں، اور حدیث کی بھی تخصیص کر لیتے ہیں عرف سے. یہی حال مالکیہ کا ہے، بلکہ عرف کو معتبر معنی میں وہ حنفیہ سے بھی آگے ہیں، کیونکہ مسائل مرسلہ ان کی فقہ کا ایک مضبوط ستون ہے اور ان میں عرف کی رعایت کیے بغیر چارہ نہیں. یعنی مصلحت کو وہ ایک مصدر شریعت سمجھتے ہیں. مالکیہ نے مصلحت کو بہت استعمال کیا، پبلک انٹرسٹ، اور پبلک انٹرسٹ جو ہے وہ کسٹم لا کو سامنے رکھے بغیر پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. وہ اس کے ہوتے ہوئے قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں. مالکیہ بھی یہی کرتے ہیں. ایک طرف قیاس ہے، ایک طرف عرف ہے، تو عرف کی طرف جائیں گے. باقی لوگ نہیں جاتے، وہ قیاس کی طرف جاتے ہیں، وہ عرف کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. اور مالکیہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ذریعے عام کی تخصیص کرتے ہیں، مطلق کو مقید کرتے ہیں. وہی بات جو اناف کے یہاں. یہ تو ہے فقہا کے ہاں عرف کا کیا مقام ہے. کسی نے زیادہ استعمال کیا، کسی نے کم استعمال کیا، کسی نے اس کو مستقل بالذات ماخذ مانا، کسی نے مستقل بالذات نہیں مانا.
قیاس کے تحت اس کو استعمال کر لیا. تو عرف کے ثابت ہونے کے دلائل کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کے کفارے کے بارے میں کیا، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، قسم کے کفارے میں جو تم نے کھانا کھلانا ہے تو کیا ہے، اوسط درجے کا جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو. اب یہ کیسے طے ہوگا؟ عرف سے. یعنی جو کھانا کھلانا ہے وہ کیسا کھانا ہونا چاہیے، عرف سے طے ہوگا نا. اسی طرح یتیم کے سرپرست کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، اگر آپ یتیم آپ کی کفالت میں، اب آپ اس کے اوپر اپنا وقت لگا رہے ہو، انرجی لگا رہے ہو، تو اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں اگر آپ یتیم کے مال میں سے کچھ لے لو، مطلب سروس چارجز کے طور پہ لے لو، ویل ڈیفائنڈ ہو، اس کو بھی پتا ہو، ٹھیک ہے کہ اتنا مال میرے والدین نے چھوڑا تھا اور اتنا میرے اوپر خرچ ہوا اور اتنا میرے کفیل نے رکھ لیا. کفیل رکھ سکتا ہے، کہنے کا مقصد یہ. تو اس میں کیا کہا گیا، من کان فقیرا فلیاکل بالمعروف، اگر اس کا کفیل فقیر ہے، خود محتاج ہے، تو وہ یتیم کے مال میں سے عرف کے مطابق، دستور کے مطابق کیا ہے، لے سکتا ہے، کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب اس وقت کا جو رسم و رواج ہے اس کے مطابق. عرف سے پتہ چل جاتا ہے، ضرورت کے مطابق. جی ہاں، من کان فقیر، جو محتاج ہو، جو نادار ہو، ٹھیک ہے، تو وہ لے سکتا ہے یتیم کے مال میں سے، بشرطے کہ وہ کفالت کر رہا اس کی، اور اس کفالت کے عوض وہ لے دستور کے مطابق، بھلے طریقے سے. یعنی جب لوگوں کو پتہ چلے تو لوگ یہ نہ کہیں کہ یار ہڑپ کر گیا مال، ہاں یہ کہیں یار کوئی نہیں، اتنا بہت تو، آپ ظاہری بات ہے اس نے بھی تو کھانا کمانا ہے. ایک ملازم آدمی اتنے پیسے لے سکتا ہے، ہاں سرکاری ملازم جتنے. ٹھیک ہے. دوسری چیز جس سے عرف کا ثبوت ملتا ہے، سنت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت ابو سفیان کی بیوی ہند رضی اللہ عنہما نے ان کے بخیل ہونے کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا ان کے مال میں سے ان کی اجازت کے بغیر اتنا لے لو جو معروف طریقے پر تمہارے لیے اور تمہارے بیٹے کے لیے کافی ہو. معروف طریقے پہ. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا مومن اپنی شرطوں پر ہیں، یعنی ان کے پابند ہیں، سوائے اس شرط کے کہ جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے والی. یعنی عرف کے مطابق شرط لگائی جا سکتی ہے، جیسے ابھی ہم نے بات کی فقہ کی کلاس میں کہ تجارت میں کوئی شرطیں رکھ لینا، نکاح میں کوئی شرطیں رکھ لینا، عرف کے مطابق. لیکن ہو عرف کے مطابق تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جو عرف کے اگینسٹ ہوگا نا وہ ٹھیک نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے گھر والے یہ شرط لگاتے ہیں کہ جی لڑکا جو ہے نا وہ ہماری بیٹی کو میڈ فراہم کرے گا. ٹھیک ہے. تو اب اگر عرف یہ ہے، میڈ فراہم کرنے کا سوسائٹی میں عرف ہے، تو اس کو فراہم کرنی چاہیے. ٹھیک. تو سوسائٹی کا عرف بہت معتبر ہوتا ہے. عرف کے بغیر ناک نہیں رکھتی، ناک نہیں رکھتی، تو اس کا اعتبار ہے. اور اس ہماری سوسائٹی میں جی ہماری سوسائٹی میں تو نہیں ہے. نہیں ہم ایک اس کی کلاس کی بات کر رہے ہیں نا، ہر کلاس کا اپنا عرف ہوتا ہے. ہاں غریب غربا میں تو نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، لیکن ایک خاص کلاس میں تو اب یہ کلچر ہے، یہ عرف ہے. اسی طرح یہ جو مہر مثل ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت کا جو ہے وہ حق مہر مقرر نہیں ہے تو اب اس کا حق مہر کیسے طے ہوگا؟ تو وہ مہر مثل عرف میں جتنا حق مہر ہوتا ہے اس جیسی خواتین کا یا اس کی فیملی یا اس کی کلاس کا، تو وہ طے ہوگا. میاں بیوی کی اکثر و بیشتر جو ذمہ داریاں ہیں وہ عرف سے طے ہوتی ہیں نا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے حقوق ہیں جیسا کہ ان کی ذمہ داری ہیں، بالمعروف عرف کے مطابق، کسٹم لا کے مطابق. یعنی کچھ ذمہ داریاں اور کچھ حقوق وہ تو کتاب و سنت نے بیان کر دیے، شوہر کے بھی اور بیوی کے بھی. اب ظاہری بات ہے وہ لمبی چوڑی تو کوئی فہرست ہے کوئی نہیں، بقیہ جو ہیں وہ عرف کے اوپر چھوڑ دیں کہ عرف سے ان کو چلاؤ. عرف میں یہ ہے کہ عورتیں گھر کا کام کاج کرتی ہیں، کچن سنبھالتی ہیں تو بھائی سنبھالیں، کپڑے دھوتی ہیں تو اب اس میں یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی نس سے دکھاؤ.
اب مسئلہ یہ ہے کہ جن کے ہاں یہ تھا کہ جی عرف سے ثابت ایسے ہے جیسے نس سے ثابت ہوتا ہے، وہی یہ فتوے دے رہے ہیں کہ جی نس میں نہیں، مطلب اتنے جو ہے نا، مطلب آپ کیا کہیں، اب آپ جہالت عام ہو چکی ہے ہمارے مفتی حضرات میں بھی کہ اپنی اصول فقہ کا بھی علم نہیں، کہ اصول فقہ تو اپنی یہاں پہ کھڑی ہے کہ عرف سے ثابت ایسی ہے جیسے نس سے ثابت ہے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی نس سے دلیل لے کے آؤ کہ عورت کی ذمہ داری کہاں پر ہے کہ کپڑے دھوئے یا کھانا بنائے، ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر وہ پھر واہ واہ سمیٹیں آپ، یعنی عرف کا لحاظ کی ہے۔ اسی طرح شوہر کی بھی ذمہ داریاں عرف سے ثابت ہوتی ہیں، ورنہ تو اس کی ذمہ داری کہاں ثابت کریں گے، 8 گھنٹے کام کریں یا اتنا ہی جو ہے وہ راشن گھر میں ڈالے یا مہینے میں 2-4 دفعہ گروسری کرے یا سال میں جو ہے وہ نادن ایریاز کا ٹرپ لگائے، تو بہت ساری چیزیں تو آپ اس کے لیے بھی ذمہ داری کے طور پہ ثابت نہیں۔ ہاں وہ ایک عرف ہے، بس ٹھیک ہے یار، اس کے مطابق سب چل رہے ہیں، شوہر اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، عرف کے مطابق بیوی اپنی کر رہی ہے اور چلنا چاہیے، عرف کا لحاظ کرنا چاہیے، نہیں کریں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے۔ عرف کی 2 قسمیں ہیں، ایک عرف فاسد اور ایک عرف صحیح۔ عرف فاسد یعنی غلط عرف جسے اختیار نہیں کیا جا سکتا، تو حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک اس سے مراد کیا ہے، جو قطعی نص کے خلاف ہو، اور دوسرے کیا کہتے ہیں، جو کسی بھی نص کے خلاف ہو۔ اچھا قطعی نص کیا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی قرآن یا خبر متواتر، یہ تو قطعی نص ہے، اس کے خلاف عرف تو فاسد ہے۔ نہیں، یہ بات غلط ہے، خبر واحد اصل ذخیرہ ہی حدیث سارا خبر واحد ہے، خبر متواتر تو ہے ہی ایک حدیث ہے خبر متواتر، ساری حدیث کو آپ سائٹ پہ کر دیں، پھر اب کہیں عرف کے مقابلے میں ہم حدیث کو ترجیح نہیں دیں گے، نہیں، یہ غلط بات ہے۔ تو عرف اگر خبر واحد یعنی حدیث، خبر واحد از اکول ٹو حدیث، تو عرف اگر حدیث کے خلاف جا رہا ہے، خبر واحد کے خلاف جا رہا ہے، تو وہ پھر حجت نہیں ہوگا، حجت نہیں ہوگا۔ کسی بھی نص، قطعی نص ہو یا آپ کے نزدیک ظنی نص ہو، تو اس کے خلاف عرف حجت نہیں، عرف فاسد ہے۔ عرف صحیح ایک وہ ہے جو کہ عمومی ہے، یعنی تمام لوگوں کا اس کے اوپر اتفاق ہے، تو یہی وہ عرف ہے جس کے ہوتے ہوئے حنفیہ قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اسے استحسان ضرورت کہتے ہیں۔ چلیں قیاس کو تو آپ چھوڑ دیں، وہ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، جی عرف ہے تو اس کے مقابلے میں آپ قیاس کو چھوڑ رہے ہیں، کچھ لوگ قیاس کو ترجیح دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن خبر واحد کو چھوڑ دینا یہ غلط ہے، اور یہی وہ عرف ہے جس کے ہوتے ہوئے حنفیہ اور مالکیہ اخبار احاد کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو چھوڑ دیا جس میں آپ نے بیک وقت فروخت اور شرط سے منع فرمایا۔ حنفیہ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ ہر وہ شرط جائز ہے جسے لوگوں کے عرف میں معتبر مانا گیا ہو۔ وہ یہ کہتے ہیں بھئی عرف میں شرائطیں جتنی مرضی لگاؤ، عرف میں لوگ شرطیں لگاتے ہیں، عرف کو آپ ترجیح دیں گے خرید و فروخت میں، خبر واحد کو نہیں لیں گے، حدیث کو نہیں لیں گے، لیکن دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، اگر حدیث کے خلاف ہے آپ کا عرف تو آپ اپنا عرف ٹھیک کریں۔ تو یہ ہے عمومی عرف، یہ بھی احناف تب کہتے ہیں جب ایک عرف بہت عام ہو جائے، تو اس لیے بعض، خیر ہمارے ہاں تو اتنی نہیں، مطلب وہ کوئی بولڈ سٹیپ لیتے پاکستان کے علماء، لیکن ہندوستان کے بعض علماء نے، دیوبند کے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا اس کے بارے میں، پینٹ شرٹ وغیرہ کے بارے میں، کہ اگر کسی معاشرے میں عام ہو جائے، مسلمان اس کو عمومی طور پہننا شروع کر دیں، تو اب یہ مسلمانوں کا لباس ہے، کیونکہ ان کا عرف بن گیا نا۔ تو جن کے ہاں یہ گہرائی ہے نا، احناف میں کم ہی لوگ ہیں جن میں گہرائی ہے، زیادہ لوگوں میں گہرائی نہیں ہوتی، ایک سطحی سا جو ہے وہ بس وہ فتاوی شامیہ دیکھ کے نا، یا زیادہ سے زیادہ فتاوی عالمگیری تک پہنچ جاتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ کوئی اپنی اصول فقہ بھی بس وہ رٹی رٹائی ہوتی ہے، لیکن اس کی اپلیکیشن فتاوی کے اندر بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے، کہ کوئی فتویٰ دیتے ہوئے یہ پوری اصول فقہ اپنی ہی صحیح ان کے ذہن میں گھوم جاتی ہو کہ یار یہاں کہاں اپلائی ہو یا کہاں اس کو اپلائی کرنا چاہیے، بہت کم لوگ۔ تو اب یہی پینٹ شرٹ کا مسئلہ آ جائے تو آپ کے 95% بھی پہن رہے ہوں گے، تو وہ کہیں گے بھائی یہ تو من تشبہ بقوم فہو منہم،
اور بھائی تمہارا اپنا اصول ہے، خبر واحد ہے، اب عرف عام بن گیا۔ تو بہت کم لوگوں نے اپنی اصول فقہ کو سمجھ کے اس کے مطابق جو ہے وہ فتاوی دی ہیں، بہت کم لوگوں نے۔ اپنے اصولوں پہ بھی عمل کرنے والے آج خال خال ہی ملتے ہیں۔ تو احناف اور مالکیہ نے عرف کے پرنسپل کو بہت اہمیت دی ہے، ایون کہ اتنی کہ وہ کہتے ہیں بھئی حدیث کی تعویل کر لو، اس کو عرف کے مطابق بنا لو، یعنی اصول تو ان کے یہاں یہی ہے۔ اب خیر بہرحال احتیاط اور یہ تقویٰ پرہیزگاری کے نام پہ بہت کچھ چیزیں جو ہے وہ آ گئی ہیں، اب وہ عرف کی وہ اہمیت نہیں رہے گی، عملاً نہیں رہے گی، لیکن اصولاً تو ان کے یہاں ہے۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصولاً بھی نہیں ہونی چاہیے، اصولاً بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک تو عمومی عرف ہے، عمومی یعنی جو معاشرے کا عرف بن گیا، بلکہ کسی نے کہا شیخ محمد بن صالح العثیمین سے کہ جی ہمارے عرب میں، سعودی عرب وغیرہ میں رواج ہے کہ لوگ وہ ایک خاص قسم کا ڈریس پہنتے ہیں نا، جسے ہم توپ کہتے ہیں، یا اوپر وہ سرخ رومال رکھتے ہیں۔ تو اگر میں امامہ باندھنا شروع کر دوں تو انہوں نے کہا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ عرف کے خلاف جا رہے ہو، تو جو آپ کے علاقے کے لوگوں کا عرف ہے آپ وہی لباس پہنو تاکہ عام انسانوں جیسے نظر آؤ، شہرت کا لباس نہ بن جائے تمہارا، مشہور ہونے والا یہ نہ ہو۔ تو عرف ایک عمومی لوگوں کا عرف ہے، ایک پھر صلحاء کا عرف ہوتا ہے، خاص طبقات کا۔ اب جیسے ہمارے یہاں مذہبی طبقے کا عرف ہے کہ یہ ٹوپی پہنتے ہیں، تو چلیں آپ مذہبی لوگوں میں بیٹھیں ٹوپی پہن لیں، عرف ہے نا، پہن لیں، عرفاً پہن لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو چیز عرفاً ثابت ہے وہ عرفاً ثابت ہے، بس ٹھیک ہے، عرف کا لحاظ کرنا چاہیے، اصل بات یہ۔ جس طرح یونیورسٹی کالجز میں تو عرف نہیں ہے ان چیزوں کا، وہاں کی مطلب پگڑی یا امامہ وغیرہ پہنا تو وہ عرف خلاف۔ ہاں دیکھیے جہاں پہ یہ عرف نہیں ہے، اگر تو ڈائیورسٹی ہے نا، بہت ساری جگہوں پہ تو ڈائیورسٹی بھی ہے، ٹھیک ہے، ہر کسی نے اپنا اپنا جو ہے وہ، ہاں کہیں پہ اگر ایک یونیفارم ہے، اب جیسے اسکول کالجز وغیرہ میں یونیفارم کی پابندی کروائی جاتی ہے تو وہاں پہ آپ یونیفارم کی پابندی کریں، الا یہ کہ اب آپ یہ کہیں کہ جی یہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے یونیفارم، پھر تو ایک علیحدہ بات ہے۔ ہاں اصل بات ہے کہ بہت ساری جگہوں میں اگر ڈائیورسٹی ہے نا تو پھر آپ پہن بھی لیں۔ اب جہاں لوگ جو ہے وہ اسپائکس بنا کے جا رہے ہوں، ٹیٹوز بنا کے جا رہے ہیں، اب بات سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، گلے میں چین لگا کے جا رہے ہیں، تو وہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص کلچر جو ہے نا، کوئی خاص عرف پریویل نہیں کر رہا، کلچر ڈائیورسٹی اتنی زیادہ ہے کہ ہر کوئی بس ٹھیک ہے جی، اب اس نے جناح کیپ پہنی ہے تو میں امامہ کیوں نہ پہنوں۔ تو جہاں کوئی ایک خاص کلچر، جیسے آپ سعودیز میں دیکھیں نا، سعودیز میں ایک آپ کو لگتا ہے یار ایک لباس ہے، ٹھیک ہے، مطلب رومال ہے تو وہ بادشاہ نے بھی باندھا ہوا ہے سرخ رومال، اور ان کے عالم نے بھی اور ان کے عامی نے بھی، تو وہ نظر آتا ہے کہ بھئی ایک کلچر ہے، ایک یونیفارمٹی ہے۔ ہمارے یہاں نہیں، ہمارے یہاں ڈائیورسٹی زیادہ ہے، تو جہاں ڈائیورسٹی ہو تو وہاں پھر ایک نہیں کئی ایک عرف چل رہے ہوتے ہیں پیرلل، تو ٹھیک ہے آپ چلا لیں، نہ پہننا چاہیں تو نہ پہنیں، ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ اس میں دیکھ لیں کہ جی کس میں آپ کی دعوت کو فائدہ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کسی ایسے ماحول میں جاتے ہیں یہاں ساروں نے جو ہے وہ سوٹ پہنا ہوا ہے، اب آپ وہاں امامہ باندھ کے جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ ایک اجنبی بن جائیں گے نا، ایلین بن جائیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہاں اس کے عرف کا لحاظ کریں، وہاں اس کے عرف کا لحاظ کریں۔ تو خاص عرف سے مراد کیا ہے؟ تو خاص جگہوں کا یا خاص گروہوں کا عرف ہوتا ہے، جیسے تاجروں کا، زراعت پیشہ لوگوں کا عرف، تو یہ اس صورت میں معتبر ہے جب وہ کسی نص کے خلاف نہ پڑتا ہو، چاہے وہ نص ظنی کیوں نہ ہو۔ تو اس میں احناف نے کہا ہے کہ اگر خاص لوگوں کا ہے عرف تو وہ اگر خبر واحد کے خلاف بھی جائے گا تو وہ پھر عرف معتبر نہیں ہوگا، خاص لوگوں کا عرف۔ لیکن عمومی عرف کو وہ بہت اہمیت دیتے ہیں، اس کو وہ نص کی طرح ثابت سمجھتے ہیں۔
اس میں انہوں نے اصل میں ایک حدیث سے بھی استدلال کر لیا، حالانکہ وہ حدیث نہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک روایت ہے نا یہ۔ حنفیہ نے عرف کی حجیت پر ایک اور حدیث سے بھی استدلال کیا، جو یہ ہے کہ جسے مسلمان اچھا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، جسے مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، یعنی اسے وہ کہہ رہے ہیں بھائی اب یہ نص بن گیا نا، یہ حدیث نہیں ہے، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے۔ مسلمان جسے اچھا سمجھے، ظاہر بات ہے وہ اب وہی تو نہیں بن سکتا نا، وہی نہیں بن سکتا، بھلے وہ اہل ایمان یا خیر القرون کا عرفی کیوں نہ ہو، وہ وہی نہیں ہے، یا وہی کا درجہ نہیں ہے، یا اس کا نس کا درجہ نہیں ہے، نس ہی ہے، منزل من اللہ ہے۔ انہوں نے جو یہ قول ہے اپنے دور کے مسلمانوں کہ کہا ہوگا بھی کیا مسلمان نے کسی کو جان لے اچھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے نا، تو ان کا تو ظاہری بات ہے صحابہ کا معاشرہ تھا نا، تو انہوں نے تو اپنے معاشرے کے بارے میں یہ بات کہی۔ حدیث بھی ہے جس میں جنازے کی تعریف کرتے ہیں لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ ہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم لوگ اللہ کی گواہ ہو زمین۔ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ وہی نہیں ہے، وہی نہیں، مسلمانوں کی رائے وہی نہیں ہے۔ ہاں، اجماع کو ہم حجت اس لیے مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس میں غلطی کا امکان ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اجماع سے بھی کوئی نئی چیز ثابت تو نہیں ہوتی نا، دین کا وہ نیا حکم ثابت نہیں ہوتا، مثبت شریعت نہیں ہے، ہم نے یہی بات کہی تھی۔ اجماع بھی کیا ہے کہ بھئی یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا یہ مفہوم ہے، اس پہ اتفاق ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے، اس کا یہ مفہوم ہے، اس پہ اتفاق ہو گیا، تو اس میں کوئی چیز منزل من اللہ تو نہیں، یہ بات ہے۔ تو عرف جو ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ حجت ہے، اس کا اعتبار بھی ہے، لیکن اس کو نص پہ ترجیح نہیں دینی چاہیے، خبر واحد پہ، یا خبر واحد کی بھی اس سے تخصیص نہیں کرنی چاہیے، اگر وہ خبر واحد سے ٹکرا رہا ہے تو خبر واحد کو ترجیح دیں گے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عرف سے آپ خبر واحد کی تخصیص کر لیں، آج کے زمانوں کے عرف سے نہیں، تو نص کو ہمیشہ ترجیح دیں، بھلے وہ عرف عام ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، اب یہ خبر واحد ہے کہ جس نے جس قوم سے مشابہت کی تو اس کا حکم اسی کا ہے، تو اب اگر ساری یہودیوں کی مشابہت میں کوئی کام شروع کر دیتے ہیں، اب سکھوں کی مشابہت میں سارے مسلمان جو ہے وہ سر کے بال جوڑے بنا لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ جائز ہو جائے گا، یہ جائز نہیں، اس سے بڑا آئیڈینٹی کرائسس پیدا ہو جائے گا۔ تو نص کی مخالفت میں جو ہے کوئی عرف حجت نہیں ہو سکتا، ورنہ تو ساری رسوم و رواج جو ہے، شادی بیاہ کی جو رسوم و رواج ہیں، ابھی بات ہو رہی تھی، نص کے خلاف ہیں، یہ نص کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے۔ تشابہ کا مسئلہ ہے نا، ہندوؤں سے آئی ہیں نا، اس لیے تو ان کا انکار کیا جاتا ہے، جیسے جہیز کی رسم ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے مہندی کی رسم ہے، اور اس قسم کی رسمیں۔ ہاں، اگر وہ آپ کی اپنی لوکل رسمیں ہیں، آپ نے دوسری قوموں سے نہیں لی، تو بہت ساری رسمیں تو ہم نے دوسری قوموں سے لے لی نا، سالگرہ ہے، برتھ ڈے ہے، یہ ساری ہم نے دوسری قوموں سے لے لی۔ ہماری اپنے جو کلچرل، جیسے کے پی کے میں چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں، سندھ میں چلے جائیں، لوکل کلچر چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ شریعہ کے اگینسٹ نہیں، اس کو چلائیں آپ۔ تو شادی بیاہ کا گھر جو ہے وہ پوتیدگی کا منظر نہیں پیش ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، آپ اپنے طور پہ لگائیں، لوگ شادی بیاہ کے موقع پہ لائٹنگ کرتے ہیں تو کریں، ٹھیک ہے، کوئی حرج بات نہیں، لیکن دوسری قوموں سے ادھار نہ لیں، کہنے کا مقصد یہ ہے، رسمیں اپنا کلچر خود پیدا کریں، اپنے کلچر کو بانجھ نہ ہونے دیں۔ ہمیں مطلب پھر تو اب دیوالی اور ہولی بھی منانا لوگ شروع ہو گئے، اب ہماری یونیورسٹی میں بسنت منانا ہم شروع ہو گیا، حالانکہ وہ حکومتی سطح پہ اس پہ پابندی لگانی پڑی، اب وہ کہاں سے آئے؟ یہ بات ہے، وہ ہمارا کلچر تو تھا ہی نہیں، تو دوسروں کا کلچر تھا، ویلنٹائن ڈے آ گیا، پھر وہ بات رکتی نہیں ہے نا، سال میں جو ہے وہ اب فلاں دن ہے، اب فلاں دن ہے، اب فلاں دن ہے، ماں کا بھی ایک دن ہے، باپ کا بھی ایک دن ہے، باقی سارا سال ان کو بھول جاؤ کہ ان کی کوئی خدمت نہیں ہے،
ٹیچر کا بھی ایک دن ہے. تو یہ نہیں یہ سارا وہی بات ہی ہے نا، ایسے ہی. غلامانہ سوچ ہے نا سر. جو قوم جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی میں دیگر چیزوں میں اوپر ہوتی ہے نا، تو اس کے سیولائزیشن کو بھی لوگ ایسی. اصل میں کچھ ہمارے ہاں نا معاشرے جو ہے وہ اس وجہ سے بھی بھانج ہو گئے ہیں کہ یہ جو شدت احتیاط کے نام کی وجہ سے ہمارے ایک دوسرے بھی جو ایکسٹریمسٹ بیٹھے ہیں نا کہ جی رسم و رواج ہی نہیں ہونا چاہیے. وہ بھائی جب رسم و رواج اپنا نہیں پیدا کرو گے تو وہ باہر سے امپورٹ کرو گے، کیونکہ رسم و رواج سوشل انٹریکشن ہے نا. سوشل انٹریکشن کی وجہ سے رسم و رواج پیدا ہوں گے. انسان زندگی گزارنے کے طریقے انسان سیکھتا ہے، ایٹیکیٹس ہیں، وہ کلچر ڈیولپ کرتا ہے، وہ ثقافت پیدا کرتا ہے. کوئی معاشرہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. خوشی غمی انسان کی زندگی کا حصہ ایونٹس ہیں. اس میں انسان نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. خوشی منانے کے طریقے سیلیبریٹ کرنے کے آپ خود نہیں پیدا کریں گے، وہ باہر سے آپ امپورٹ کریں گے. تو آپ نے جب کہا جی رسم و رواج تو ساری بدعتیں ہیں، رسم و رواج کوئی ہونا نہیں چاہیے، تو اب وہ ساری باہر سے امپورٹ ہو گئے. اس سے زیادہ بہتر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کیا کہ دور جاہلیت کی ساری رسمیں ختم کر دیں. کچھ رسموں کو باقی رکھا، کچھ کو ختم کیا. تو جو ظالمانہ رسم و رواج ہیں جن میں لوگوں کی مصالح کو مد نظر نہیں رکھا گیا، اس کو ختم کریں. جس رسم رواج سے کوئی مصلحت پوری ہو رہی ہو، کوئی حرج نہیں ہے اس کے کرنے میں. اب مثال کے طور پہ ہمارے ہاں شادی بیاہ کے موقع پہ ایک رسم ہے کہ لوگ نا وہ پیسے جا کے دیتے ہیں. نہیں، ایک تو سلامی تو خیر وہ خاتون کو چلی جاتی ہے، تو نہیں چلی جائے اس کو بھی حرج کی بات نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جیسے اگر مرد کا خرچہ ہوا ہے ولیمے کے اوپر ہے، تو اس میں جا کے نا اس کو نیوندرا کہتے ہیں غالباً، ٹھیک ہے، تو وہ جا کے دیتے ہیں. آپ کوئی 500 دے گا، کوئی 1000 دے گا، تو اچھی بات ہے یار، 500 1000 کا کھانا تم نے کھا لیا، تب اس کو دے تو اس کا بھلا ہو جائے. مطلب اس کے ساتھ ایک تعاون کی نیت ہو نا، کہ شادی کا بوجھ جو ہے اس کا کنٹریبیوٹ ہو جائے، تو کوئی حرج کی بات نہیں. بات سمجھ رہے نا. تو ایسی رسوم و رواج کا انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ رسم کہاں سے آ گئی، یہ تو بدعت ہے، آپ سلم کے زمانے میں نہیں تھی. ٹھیک، ہاں، تو دیکھیں اگر واپسی بھی کرنی ہو، یہ ذہن میں ہو کہ چلو جی ابھی میری باری تھی تو مجھے انہوں نے ہیلپ کر دیا، جب ان کی باری ہوگی تو ہم ہیلپ کر دیں گے. اکٹھا خرچہ کرنا کسی کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. تو دیکھیں ایک سسٹم ہے، معاشرے نے سمجھا اگر اس کو اور اس کو چلایا اور اس سے فائدہ ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ 8-10 بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ایک کے بچے کی شادی ہوتی ہے، باقی 1-1 لاکھ کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، تو 8-10 لاکھ میں اس کا خرچہ نکل جاتا ہے. پھر اس کے بچے کی شادی ہوتی ہے، وہ کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. بھلے عدلے کے بدلے میں کر رہے ہیں لیکن آسانی تو ہو رہی ہے نا. یہ بات ہم کر رہے ہیں. کچھ لوگوں میں بہت شدت ہوتی ہے. جیسے لائٹنگ کی تھی تو ایک صاحب کا بڑا یہ تھا کہ آپ نے بہت اسراف کرتی ہے، آپ اچھے بندے ہو. مطلب وہ ملتے ہی شادی کی مبارک بعد میں انہوں نے پہلے یہ کہا بیٹا آپ نے اتنا اسراف کیا. ابھی ہر کسی کے اپنا امیج بنا ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر، تو جو امیج بنا ہوتا ہے کیا یہ بھی عرف ہوتا ہے اسی کے مطابق پھر اپنے آپ کو ڈالنا ہوتا ہے کہ لیکن اخراجات بھی ظاہری بات ہے آپ کے اپنے عرف کے مطابق ہوتے ہیں. ایک بندے کے لیے وہ اسراف ہو سکتا ہے، دوسرے کے لیے ہو سکتا ہے وہ اسراف نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اپنے حساب سے بہرحال اسراف سے بچے، اپنے حساب سے بچے. مطلب ہاں، لیکن کچھ چیزوں میں ایسے ہے کہ واقعتاً وہ اسراف ہو رہا ہوتا ہے، وہ نظر آتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی نہیں، لائٹنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کریں آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں. شادی کے موقع پہ رسول اللہ کے گانے والی آپ نے ہاں، عرف کا لحاظ کیا ہے؟ ہاں، عرف کا لحاظ کرتے ہیں، کیونکہ مدینہ میں یہ عرف تھا کہ جی بچیاں جو ہے نا وہ گیت گاتی تھیں شادی کے موقع پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لحاظ کیا. انصار میں کوئی شادی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقاعدہ کہ کوئی ان کی طرف گیت گانے والی بھیجو کہ انصار اس کو پسند کرتے ہیں. عرف کا لحاظ کیا. عرف کا لحاظ کرنا چاہیے، رسوم و رواج پیدا کرنے چاہیے. رسوم و رواج پیدا نہیں کریں گے تو آپ ادھار لیں گے. ٹھیک ہے، تو اب یہ برتھ ڈے کا سارا کلچر کیوں آپ نے ادھار لیا؟ آپ خود کی جو ہے وہ رسم پیدا کر لیتے،
عقیقہ ختم کر تو وہ آپ کو جو ہے ہاں عقیقے کی رسم ختم ہو گئی اس طرح سے، اور جو ہے تو وہ اس لیے پھر آپ کو ادھار لینی پڑی۔ چلیں جی، نیکسٹ کیا ہے؟ شرائع من قبلنا، پچھلی شریعتوں کے احکام۔ یہ ہمارا چھوٹا سا چیپٹر ہے۔ پچھلی شریعتوں کے جو احکام ہیں یہ 4 قسم پر ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، 4 قسم سے مراد کیا ہے؟ ایک وہ ہیں کہ مثال کے طور پہ جو ہمارے ہاں بھی مذکور ہے پچھلی شریعتوں کے احکام، ایک وہ ہیں جو غیر مذکور ہیں۔ شرائع من، پچھلی شریعتیں جیسے تورات ہے، انجیل ہے، ٹھیک ہے، پچھلی کتابیں جن کی تصدیق ہمیں قرآن سے ملتی ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، اب پتہ نہیں وہ تو نہیں ملے صحف ابراہیم، تو اگر تو پچھلی شریعتوں میں کوئی چیز ہے اور ہمارے ہاں نہیں ہے، ہم جیسے تورات انجیل کا بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہمارے ہاں وہ نہیں ہے تو وہ حجت ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پچھلی شریعتوں میں ہے، وہ ہمارے لیے کیسے حجت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہماری شریعت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو مذکور ہے نا اس کی پھر 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے کہ ہماری شریعت نے کہا کہ جی پچھلی شریعت میں بھی تھی اور ہمارے ہاں بھی ہے، جیسے پچھلی شریعت میں نماز تھی، ہمارے ہاں بھی ہے، وہاں بھی روزہ تھا، یہاں بھی ہے، تو ہماری شریعت نے ہمارے لیے بھی اس کو فرض قرار دیا، تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ حجت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزہ اسی طرح سے فرض ہے جیسے پچھلی قوموں پہ فرض تھا، تو ان پہ بھی فرض ہے، ہمارے اوپر بھی فرض ہے۔ تو بائبل میں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، وہاں پہ بھی بائبل میں بھی آپ دیکھیں گے کیا ہے؟ خون نہ کرنا، زنا نہ کرنا، شرک نہ کرنا، ہمارے یہاں بھی یہ احکامات ہیں، بدعہدی نہ کرنا، تو ہمارے لیے وہ حجت ہے۔ کس وجہ سے حجت ہیں؟ کیونکہ ہماری شریعت میں آ گئے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پچھلی شریعتوں میں تو جائز تھی لیکن ہماری شریعت نے ان کو کیا کیا؟ حرام کہہ دیا، جیسے سجدہ تعظیمی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ماں باپ نے اور ان کے بھائیوں نے ان کو کیا کیا؟ سجدہ تعظیمی کیا۔ ہاں، سجدہ تعظیمی کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ شاید یہ سجدہ زمین پہ ماتھا ٹیک کے ہوتا تھا، نہیں، سجدہ یہ رکوع کے معنی میں تھا۔ جیسے ہمارے یہاں مغل دور میں ہوتا تھا نا کہ بادشاہوں کے دربار میں جب پیش ہوتے تھے لوگ تو اس کو کورنش بجا لانا کہتے تھے، رکوع کے بل جھکتے تھے، فرشی سلام، ہاں فرشی سلام کہہ رہے، کیا تو بنانا ہے؟ یہ کورنش بجا لانا، تو وہ جو ہے نا اس کو مطلب وہ رکوع کے بل جھکا کرتے تھے، تو وہ بیسیکلی تھا۔ یہ سجدہ میرے خیال میں نہیں تھا ماتھا ٹیکنے والا، یہ کبھی بھی الاؤڈ نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ خیر اس پہ کسی اور ویڈیو میں ہم نے مستقل بحث کی ہے۔ تو دوسرا یہ کہ حرام، پچھلی شریعتوں میں جیسے شراب جائز تھی، ہماری شریعت میں حرام ہو گئی۔ تیسری کیا ہے کہ وہ جس کے بارے میں ہماری شریعت خاموش ہے، پچھلی شریعتوں میں ایک حکم ہے، ہماری شریعت نے بھی اس کو لازم کر دیا، ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کہ پچھلی شریعتوں میں جو ہے وہ ایک حکم ہے، ہماری شریعت نے اس کو کہا کہ نہیں تمہارے لیے نہیں ہے، ختم ہو گئی بات۔ پچھلی شریعتوں میں ایک حکم ہے، ہماری شریعت میں بھی اس کا ذکر آ گیا ہے کہ یہ پچھلی شریعت میں تھا، ہمارے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ تمہارے لیے ہے کہ نہیں، اب یہ حجت ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں 2 آ رہا ہے یہاں پہ۔ ایک یہ ہے کہ یہ حجت نہیں ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ یہ حجت ہے، بس یہ اختلاف ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اب کتاب سے۔ تو پہلی شریعتوں کے جو احکام ہیں 4 قسم پر ہیں، وہ احکام جن کا ذکر ہماری شریعت میں ہوا اور ہماری شریعت نے بتایا کہ وہ ہم پر اسی طرح فرض ہیں جیسے پہلے لوگوں پر فرض تھے، اس لیے فقہا کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ ان احکام پر عمل کرنے کا ہمیں بھی حکم ہے، لیکن یہ حکم اپنی شریعت کی بنا پر ہے، نہ کہ پہلی شریعت کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ جیسے روزہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دوسرا کیا؟ وہ احکام جن کا ذکر ہماری شریعت میں ہوا اور ان کے بارے میں ہماری شریعت نے یہ بھی بتایا کہ وہ ہمارے حق میں منسوخ ہیں، اس لیے فقہا کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ ان پر عمل کرنا ہمارے لیے جائز نہیں، وہاں پہ جائز تھا یہاں پہ نہیں ہے۔ جیسے سجدہ تعظیمی مال غنیمت، ٹھیک ہے، ان کے لیے مال غنیمت کیا تھا؟ حرام تھا، ہمارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ ان کے لیے سجدہ تعظیمی جائز تھا، ہمارے لیے سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اموال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا گیا، حالانکہ میرے سے پہلے یہ کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ تیسرا، وہ احکام جن کا ذکر ہماری شریعت میں نہیں بلکہ صرف تورات انجیل میں ہوا ہے، ہماری شریعت میں ان کا ذکر ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں فقہا کا اتفاق ہے کہ یہ ہمارے حق میں شرعی حیثیت نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے پہلی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا، ٹھیک ہے، اور ان کتابوں میں ہر طرح کی
تبدیلی اور تعریف بھی ہوئی ہے۔ اب چوتھی قسم آ گئی کہ وہ احکام جن کا ذکر ہماری شریعت میں ہوا ہے اور ہماری شریعت میں اس بات کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ یہ ہمارے حق میں کوئی شرعی حیثیت رکھتے ہیں کہ نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے بنی اسرائیل پہ لکھ دیا تھا، کیا لکھا تھا تورات میں کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان، اور اسی طرح زخموں کا بھی قصاص لیا جائے گا۔ اب اس کے اوپر کیا یہ ہمارے لیے بھی حجت ہے؟ تو اس میں دو رائیں۔ ان احکام سے متعلق فقہا کے مابین اختلاف ہے۔ حنفیہ اور بعض مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں، یعنی میجورٹی یہ کہتی ہے کہ ہمارے حق میں یہ اسی طرح شرعی حیثیت رکھتے ہیں جیسے پہلے لوگوں کے حق میں شرعی حیثیت رکھتے تھے۔ امام شوکانی نے اسی رائے کی تائید کی۔ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا ایک اور گروہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے حق میں شرعی حیثیت نہیں رکھتے، کیونکہ پہلی شریعتوں کے احکام ہیں جو ہماری شریعت کی طرح ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے نہ تھی، اور ہماری شریعت میں یہی احکام بہتر اور مکمل شکل میں آ گئے۔ اس رائے کی تائید ابن قدامہ نے اپنی کتاب نزہۃ الخاطر میں کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اس میں سے کوئی بھی رائے اختیار کی جا سکتی ہے۔ عملاً تو یہی ہے کہ اس کو سب بھی مانتے ہیں نا، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، بعض اس آیت کی وجہ سے مانتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں حدیث سے استدلال کر لیا یا فلاں آیت سے۔ کتب علیکم القصاص، قصاص کا حکم عام ہے تو ہر چیز کا ہی قصاص ہوگا، ٹھیک ہے، وہ وہاں سے نکال لیتے ہیں۔ تو دوسرا جو موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں بھائی کوئی ایسی مثال لے کے آؤ نا کہ پچھلی شریعتوں کا حکم ہے اور ہماری شریعت میں ہے ہی نہیں، تو آپ کو اپنی شریعت میں کہیں نہ کہیں وہ مل جائے گا۔ گرچہ کہیں کہیں مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ میں نے چہرے کے پردے پہ ایک کتاب لکھی تو ایک حضرت نے نا وہ مجھے لمبا چوڑا خط لکھا، وہ کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے کہ حافظ صاحب چہرے کا پردہ نہیں اور اس کی قرآنی دلائل۔ ایک تو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی وہ بارے میں وہ آیت کوٹ کی کہ جب وہ تنہا اپنے خیمے میں تھی تو حضرت جبریل ان کے پاس آئے، فتمثل لها بشرا سویا، تو حضرت جبریل ایک انسانی شکل میں آئے تھے ان کے پاس۔ تو انہوں نے کہا جی اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ نہیں، اس سے تو خیر خلوت بھی ثابت ہو جاتی ہے، پھر چہرے کا پردہ۔ تو اب پچھلی شریعتوں کی کچھ چیزیں ایسی ہیں، ہم مثال کے طور پہ اصحاب کاف کے بارے میں کیا ہے، لنتخذن علیہم مسجدا، اختلاف ہو گیا تھا نا کہ کیا کرنا ہے ان کا۔ اب ان میں سے ایک گروہ کا کہنا کیا تھا کہ ہم ان کی قبر کے اوپر کیا کریں گے، مسجد بنائیں گے۔ اب یہ ہے کہ کوئی اس سے دلیل پکڑ لے ہے۔ اسی طرح سے خضر علیہ السلام کا ذکر ہے نا، خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا، بچہ بھی قتل کر دیا۔ پچھلی شریعتوں کا معاملہ ہے، بطور واقعہ بیان ہوا ہے، ہمارے لیے ہماری شریعت میں بطور حکم نہیں بیان ہوا، بطور واقعہ بیان ہوا ہے۔ تو اب کیا ہم اس کو بطور شریعت سمجھ سکتے؟ ان کے لیے تو وہ شریعت تھی، ہمارے لیے بھی کیا وہ شریعت ہے؟ نہیں ہے۔ یہی رائے بہتر معلوم ہوتی ہے جب تک کہ ہماری شریعت سے تصدیق نہ ہوتی، ورنہ بہت ساری جگہوں پہ مسائل پیدا ہوں گے۔ پچھلی شریعتوں کے بہت ساری چیزیں جو بطور واقعہ بیان ہوئی ہیں، اگر آپ اس سے استدلال کرنا شروع کر دیں گے تو پھر بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ جو انہوں نے ان کی جگہ کو قبروں کو بنا لیا تھا مسجد، تو وہ اللہ تعالیٰ نے انڈورس تو نہیں کیا، پرانی شریف کے لحاظ سے بھی انڈورس نہیں کیا کہ انہوں نے اچھا کام کیا۔ وہ یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ نے وہ بھی تو نہیں نہ کیا، اس کو غلامت بھی تو نہیں کی۔ وہ غلامت حدیث میں تو آگئی نا کہ پچھلے لوگ ایسا کرتے تھے، اللہ کے نبی ہماری حدیث میں اس کی ممانعت آ گئی۔ لیکن کچھ معاملات میں یعنی کس طرح سے ہے کہ قرآن مجید میں صراحتاً حکم نہیں ہے، جس طرح سے قتل مرتد کی سزا ہے اور رجم کی سزا ہے، تو وہ مطلب کہ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جو چیز پچھلی شریعتوں میں تھی اور ہماری شریعت میں آ کے اس طرح سے واضح تنصیف نہیں ہوئی تو وہ بھی جاری رہے، یعنی کہ اس کی جو تفصیل تو ہاں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جیسے قتل مرتد کی سزا میں کچھ اہل علم کیا کرتے ہیں کہ جی وہ بنی اسرائیل والے واقعے سے استدلال کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بچڑی کی عبادت کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو۔ بہرحال ایک کمزور استدلال ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی بھائی یہ تو ان کے لیے تھا، ہمارے لیے تو ہماری شریعت جامع ہے، شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت کرو۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے نا تو اس کی بات ویلڈ ہے،
بات تو ویلڈ ہے. یا تو اب آپ یہ مانو نا کہ جی ہماری اور ان کی شریعت سیم تھی، جب ہم یہ نہیں مان رہے اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے آ کے پچھلی شریعتوں کو منسوخ کر لیا، جب ہم نے یہ ایک پوزیشن لے لی منسوخ کر دیا، اگر ہم یہ پوزیشن نہیں لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ بھی جنت میں جا رہے ہیں، پھر تو وہی بات ہوگی اپنی اپنی شریعت کے مطابق جو عمل کر رہے ہیں. تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب وہ منسوخ ہو چکی ہے، تو جب وہ منسوخ ہوئی تو پوری کی پوری منسوخ ہو گئی. تو ہمارے ہاں قرآن نے اس کو بطور واقعہ بیان کیا ہے نا، تو وہ واقعہ تو سچا ہے کہ ان کے لیے تو وہ شریعت تھی، تو وہ تو ہمارے یہاں بیان واقعہ کے طور پہ آئی ہے، بات بیان شریعت کے طور پہ نہیں آئی. تو یہ اہم نقطہ ہے. تو اس لیے زیادہ بہتر بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ نہیں وہ ہمارے حق میں حجت نہیں ہے، شریعت نہیں ہے. ہمیں اگر کچھ ثابت کرنا ہے تو ہمیں اپنی شریعت سے ثابت کرنا ہے، واقعات اور قصص سے نہیں. ٹھیک ہے، ہر نوح علیہ السلام کے قصے سے ہم کوئی بات ثابت کریں، اللہ نے اس کو بطور قصہ بیان کیا. مقصد تھا موعظت اور عبرت. ہمارے لیے کوئی احکام بیان کرنا مقصود ہی نہیں تھا کہ ہم اس سے احکام نکالیں. تو منشا متکلم کو، یعنی جو کلام کرنے والا، اس کی منشا کو بھی تو سامنے رکھنا چاہیے نا کہ اس کے اس کلام سے مقصود کیا تھا، موعظت، نصیحت، عبرت یا بیان شریعت، بیان قانون. ٹھیک ہے، ایک اور بس چھوٹا سا رہ گیا، اس کو ہم دیکھ لیں، پھر نیکسٹ ہماری بحث رہ جائے گی اجتہاد اور تقلید کی. انشاءاللہ جو چوتھی ہماری بحث ہے اس کو ہم کور کر لیں گے. لاسٹ میں کیا ہے؟ استصحاب، یا اس کو استصحاب حال بھی کہتے ہیں. یہ سب سے کمزور دلیل ہے، یعنی جب کوئی دلیل نہ ملے تو پھر استصحاب کی دلیل ہوتی ہے. استصحاب مطلب صحبت سے ہے نا، صاحبہ یصحب، اسی سے صاحب کا لفظ بنا ہے، باب استفعال کا خاصہ ہے نا، طلب کرنا، تو صحبت طلب کرنا. تو اصطلاح میں اس سے مراد کیا ہے؟ کوئی حکم جیسا تھا اسے ویسے ہی سمجھا جائے تاکہ اس میں تبدیلی کی دلیل مل جائے. ماضی کا حکم آپ اس کے اوپر جاری کریں گے تاکہ تبدیلی کا حکم مل جائے. یعنی ایک چیز کا جو سٹیٹس ہے نا وہ اس کا سٹیٹس ہے، دلیل دوسرے کے ذمہ ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی استصحاب جو ہے نا، استصحاب اس کی ایک قسم ہے، استصحاب کی ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں برات اصلیہ. جو شخص پیدا ہوتا ہے وہ مجرم ہوتا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے، برات اصلیہ، اصلاً وہ جرم سے بری و ذمہ ہے. ٹھیک ہے، تو دلیل کس کے ذمہ ہے؟ جو اس کو مجرم کہہ رہے ہیں. تو استصحاب وہ آخری دلیل ہوتی ہے، یہ کمزور ترین دلیل جس کو فقیہ کسی مسئلے میں بنیاد بناتا ہے جب کوئی اور دلیل نہیں ملتی. تو برات اصلیہ، ہاں، انوسینٹ انٹل پروون گلٹی. ٹھیک ہے، کہ ہر بندہ انوسینٹ ہے جب تک آپ یہ پروو نہیں کر سکتے کہ وہ گلٹی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم آگے جی پتہ میرا نہیں خیال ہے ایسی کو بات، تو وہ کامن سینس کے خلاف ہے اگر ایسا ہے تو ہر بندہ گلٹی ہے. تو اچھا، استصحاب وہ کہہ رہے ہیں کہ استصحاب فقہ کا سب سے کمزور ماخذ ہے، اس لیے کسی مسئلے میں سے استدلال اسی صورت میں کیا جائے گا جب اس مسئلے میں انتہائی کوشش کے باوجود کتاب و سنت، اجماع، اقوال صحابہ، قیاس سے دلیل نہ ملے. ٹھیک ہے، مسئلات، عرف، سد و ذرائع سب کچھ آپ نے دیکھ لیا. استحسان، اسے اختیار کرنے پہ ائمہ اربعہ اور ظاہریہ کا اتفاق ہے، اگرچہ ان کے درمیان اس کی مقدار میں اختلاف ہے، یعنی کس حد تک اس کو اختیار کیا جائے. تو سب سے زیادہ اس کو اختیار کرنے والی ظاہریہ ہیں، پھر شوافی اور حنابلہ، پھر حنفیہ اور مالکیہ. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن فقہا نے قیاس اور استحسان کا استعمال کم کیا اور اپنے آپ کو کتاب و سنت اور اجماع کا پابند رکھا جیسے ظاہریہ، تو انہوں نے دوسروں کی نسبت استصحاب پر زیادہ اعتماد کیا. ٹھیک ہے، اور جن فقہا نے قیاس اور استحسان کو اختیار کرنے میں توسع دکھایا جیسے حنفیہ اور مالکیہ، یعنی وہ مسائل اپنے قیاس اور استحسان سے حل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے،
تو انہیں استصحاب کی طرف آنے کی کم ضرورت پڑتی ہے. اور جو کتاب و سنت سے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں قیاس استحسان سے نہیں، تو پھر ان کے پاس دلیل استصحاب کی ہوتی ہے، جیسے اہل الظاہر. اور جو لوگ اس بارے میں درمیانے رہے جیسے شوافی اور حنابلہ، تو وہ استصحاب پر اعتماد کرنے میں بھی درمیانے رہے. یعنی ایک ماخذ کا کون کتنا استعمال کرتا ہے، یہ بھی تو ایک اختلافی مسئلہ ہے نا، یہ بات ہو رہی ہے. تو استصحاب کی قسمیں وہی برات اصلیہ. برات اصلیہ کیا ہے کہ جن نفع بخش اشیاء سے متعلق شریعت میں کوئی متعین حکم نہ آیا ہو وہ مباح ہے. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ نے کہا جو زمین میں سب اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا، اصل اباحت ہے. مثال کے طور پر الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اشیاء میں اصل کیا ہے، اباحت ہے. یعنی ہر چیز جائز ہے، ناجائز کے لیے دلیل چاہیے. ہر چیز حلال ہے، حرام کے لیے دلیل چاہیے. بس یہ بات ہو رہی. کیوں انہوں نے یہاں سے استدلال کیا نا، والذی خلق لکم ما فی الارض، جو زمین میں ہے نا سب اللہ نے تمہارے لیے، لام فائدے کا ہے، لکم، اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ. تو اصلاً ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے پیدا ہوئی ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے. ہاں جس سے اللہ نے روک دیا بھائی اس میں فائدہ نہیں نقصان ہے، اس کے لیے دلیل لے آؤ. تو جب کوئی دلیل نہیں ملے گی تو فقیہ کیا دلیل بنائے گا، اسی بھائی ممانعت کی دلیل نہیں، یہ چیز جائز ہے. کیوں جائز ہے، ممانعت کی دلیل نہیں. یہ حلال ہے، کیوں حلال ہے، حرمت کی دلیل نہیں. یہ استصحاب ہے کہ حرمت کی دلیل نہیں، اس لیے اس کو کمزور جو ہے وہ دلیل کہا گیا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ نے ہر چیز کو تمہارے لیے جو زمین اور آسمانوں میں مسخر کر دیا. تو چلیں جی، اب یہ ایک ہو گیا. دوسرا جسے استصحاب عقل کہا گیا. ایک تو برات اصلیہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی چیزوں میں اصل جو ہے وہ اباحت ہے، اصل اباحت ہے. اور دوسری کیا ہے، استصحاب عقل، استصحاب شرع، عقلاً استصحاب. ٹھیک ہے، اس کی مثال کیا ہے کہ اگر کسی شخص پر کسی دوسرے شخص کا قرض ہو تو اسے مکروہ سمجھا جائے یہاں تک کہ یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے قرض کی ادائیگی کر دی. یعنی ایک چیز شرعاً ثابت ہو گئی یا عقلاً ثابت ہو گئی. ایک بندے نے قرض لے لیا، یہ ثابت ہو گیا شرع سے عقل سے کہ یہ مکروہ ہے. اب وہ کہتا ہے میں نے قرض ادا کر دیا، تو اب دلیل کس کے ذمہ ہے؟ ایک بندہ پیدا ہوا ہے، برات اصلیہ کیا ہے، ایک بندہ پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے. پیدائش کے بعد جب انسان پیدا ہوتا ہے تو مکروہ تو نہیں ہوتا نا. اب یہ ایک الگ بات ہے، جو پاکستانی پیدا ہوتا ہے جی وہ اتنے کا مکروہ ہے، فضول بات ہے. ہم نے تھوڑے قرضے لیے، ہم نے کون سے قرضے لیے، یا ہمارے اوپر کون سے خرچ ہوئے ہیں. جنہوں نے لیے ہیں حکومتوں نے اور اپنے بینک بیلنس بڑھائے ہیں یا باہر جو ہے وہ اپنی جائیدادیں بنائی ہیں تو وہ دیں. اچھا خیر بار. تو برات اصلیہ یہ ہے کہ جب پیدا ہوتا ہے تو انسان مکروز نہیں ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو اب دلیل کس چیز کی چاہیے، ہاں قرض ثابت کرنے کے لیے. اور اب ایک بندے نے قرض لے لیا ہے، یہ ثابت ہو گیا. اب دلیل کس چیز کے لیے چاہیے ہوگی کہ اس نے قرض کی ادائیگی کر دی. یہ بات ہو رہی ہے. تو یہ وہ استصحاب عقل یا استصحاب شرع کہ شرعاً ایک چیز ثابت ہو گئی ہے، ایک چیز کا حکم ثابت ہو گیا یا عقل سے ثابت ہو گیا، تو اب اس کے الٹ کے لیے دلیل چاہیے. اسی طرح اگر ایک شخص کوئی چیز خریدے تو اس کے ذمہ قیمت ادا رہے گی یہاں تک کہ وہ ثابت کر دے کہ اس نے قیمت ادا کر دی. تیسرا کیا ہے، استصحاب حکم، یعنی اگر کسی مسئلے میں حکم جواز یا حرمت کا ہے تو وہ جواز یا حرمت ہی کا رہے گا یہاں تک کہ جواز کے حرمت میں یا حرمت کے جواز میں تبدیل ہو جانے کی دلیل مل جائے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ احکام کی اپنی حالت پر برقرار رہنے میں اصل یقین ہے اور وہ یقین یا ظن غالب ہی زائل ہو سکتا ہے. جمہور یہی کہتے ہیں، مالکیہ احتیاط کا لحاظ کرتے ہی کہتے ہیں کہ وہ شک سے بھی زائل ہو جاتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک جو شخص باوضو ہے اس کا حکم باوضو کا ہی ہے جب تک کہ اس کے ٹوٹ جانے کا یقین یا ظن غالب نہ ہو جائے، تو اسے اپنا وضو باقی سمجھنا چاہیے. اور اسی بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اپنے شک میں اپنے وضو میں شک کرے تو اس وقت تک نہیں پلٹے گا جب تک کہ آواز نہ سن لے یا ری نہ پا لے، یعنی اسمیل. مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر اسے اس کے باقی رہنے میں شک بھی ہو جائے تو وہ بھی زائل ہو جائے گا. ہاں وہی بو نہ سونگ لے، حدیثوں میں الفاظ ہیں
بدبو کا احساس؟ نہیں، آواز یا پھر اسمیل، بو کا تذکرہ ہے بلکہ احتیاط کے پہلو بھی ایسے کہتے ہیں. احتیاط کی وجہ سے. تو استصحاب حکم، ٹھیک ہے. تیسرا کیا ہے؟ استصحاب حکم، یعنی ایک چیز کا جو حکم ہے نا وہ حکم باقی رہے گا. ایک چیز کا جو حکم ہے وہ حکم باقی رہے گا. ہاں، اس کے الٹ ایک آدمی نے وضو کر لیا تو وہ باوضو ہے. ایک چیز حلال ہے تو وہ اب حلال ہے. ایک حرام، اب مثال کے طور پہ ایک چیز حرام ہے، مردار حرام ہے. اب آپ کہتے ہیں نہیں یہ حلال ہے، تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ مردار اس کے لیے حلال ہے. تو آپ وہ آیت سنائیں گے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، ٹھیک ہے، کہ اس کیس میں اس کے لیے یہ حلال ہوگی. تو ایک چیز کا جو حکم ہے وہ حکم باقی رہے گا. تو ہاں، جب تک اس کے برعکس کوئی اگر کہتا ہے تو اسے دلیل لانی پڑے گی. تو یہ بیسیکلی وہی مسئلہ ہے، دلیل کس کے ذمہ ہے. تو ایک چیز ثابت ہے تو اس کے لیے دلیل نہیں نا چاہیے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہی ڈیبیٹ یہاں پہ پیدا ہوئی نا کہ جی خدا کے وجود کے لیے دلیل چاہیے یا انکار کے لیے چاہیے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ دلیل کس کے ذمہ ہے؟ منکر کے ذمہ ہے یا جو خدا کے اس بات کر رہا ہے اس کے ذمہ ہے؟ تو اصل میں تو منکر کے ذمہ دلیل ہے نا، جو انکار کر رہا ہے. ہمیشہ سے انسان خدا مانتے ہیں. ہاں، انسان ہمیشہ سے خدا کو مانتے آئے ہیں، انسانوں کی میجورٹی آج بھی، بلکہ 60% تو صرف جو ہے وہ یہ سیمیٹک ریلیجن والے ہیں. 15% ہندوؤں کو بھی ملا لیں تو 2/3 تو یہی بن جاتے ہیں. 75% مطلب 3/4. تو خیر بہرحال استصحاب حکم یہ. اب اسی طرح سے اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اب اسے یہ نہیں یاد کہ 1 دی یا 3 دی، تو جمہور کیا کہتے ہیں؟ جمہور کیا کہیں گے؟ کتنی سا؟ 1، کہ جو یقین سے ثابت ہے. اور مالکیہ کیا کہیں گے؟ 3 ہوگی، کیونکہ وہ شک کی بنیاد پہ بھی احکام کی بنیاد رکھتے ہیں. تو اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، لیکن اسے شک ہو گیا کہ آیا اس نے 1 مرتبہ طلاق دی یا 3 مرتبہ. جمہور کہتے ہیں کہ اس کی طلاق 1 ہی سمجھی جائے گی کیونکہ اسے اس کا یقین ہے. اور مالکیہ کہتے ہیں کہ اس کی 3 طلاقیں سمجھی جائیں گی کیونکہ اس میں احتیاط ہے. چوتھا کیا ہے؟ استصحاب وصف، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز یا کسی شخص کا وصف ویسا ہی سمجھا جائے جیسا کہ وہ تھا، یہاں تک کہ اس کا تبدیل ہو جانا ثابت ہو جائے. جیسے پانی اپنی اصل کے اعتبار سے پاک ہے تو وہ پاک ہی رہے گا، ٹھیک ہے، اور کسی چیز کے ملنے سے اس کا یہ وصف زائل نہیں ہوگا. پانی کا وصف کیا ہے؟ کہ وہ پاک ہے، طاہر ہے، تو آپ اسے طاہر ہی سمجھیں گے، الا یہ کہ آپ ثابت کر دیں کہ یہ پاک نہیں، ناپاک ہے. یہ استصحاب وصف ہے. یعنی پانی کو ناپاک کہنے والے کے ذمہ دلیل ہے، پاک کہنے والے کے ذمہ دلیل نہیں. یہ بات ہو رہی ہے. ایک شخص جو ہے لاپتہ ہے تو اسے زندہ سمجھا جائے گا، ایک مسنگ پرسن، کیونکہ وہ زندہ تھا نا، تو اس کا حکم زندہ کا ہے. جو کہتا ہے کہ جی مر گیا ہے، ہاں اس کو ثابت کرنا ہے. جو کہتا ہے زندہ ہے اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. کیونکہ وہ تو اس کی ماضی کی ایک پوزیشن ہے نا، کنڈیشن ہے اس کا ایک سٹیٹس ہے ماضی کا کہ وہ پیدا ہوا، موجود تھا تو اب اس کو موجود ہی سمجھا جائے گا. یہاں ہمارے سامنے نہیں ہے جب تک کہ اب آپ اس کو اس کی ڈیتھ ثابت نہیں کرتے تھے. تو اس لیے وراثت میں اس کا حصہ ہوگا، مسنگ پرسن کا ہوگا. اب آپ سمجھ رہے ہیں نا، آپ اس کو حکم لگا رہے ہیں کہ وہ موجود ہے. یہ استصحاب وصف، یعنی اس آدمی کا یہ وصف ہے کہ وہ زندہ ہے، پانی کا یہ وصف ہے کہ وہ طاہر ہے. جی ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ اس سے ضرر جو ہے نا وہ دفع کرنے کے لیے، وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے نا. ہاں کورٹ، مطلب اس کو سیپریشن کے لیے اس کا مرنا تو ضروری نہیں ہے نا. سیپریشن تو زندگی میں بھی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بس یہی ہے. ہاں کورٹ آ جائے گی. تو وراثت کے لیے جو ہے وہ مرنا ضروری ہوتا ہے نا، وراثت کے لیے، ٹھیک ہے. یعنی اس کی وراثت تب جاری ہوگی جب اس کے مرنے کا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں مسنگ پرسن کی وراثت تب آگے تقسیم ہوگی جب اس کے مرنے کا یقین ہو جائے. لیکن اس کی بیوی کو اگر طلاق لینی ہے تو وہ کورٹ کے ذریعے سے لے لے.
ٹھیک ہے، کیونکہ طلاق سپریشن تو زندگی میں بھی ہو جاتی ہے، تو استصحاب وصف. اور لاسٹ کیا ہے؟ استصحاب اجماع، یعنی اجماع سے متعلق استصحاب. اچھا، اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ جی حنفیہ اور مالکیہ جو ہے اس کو دفع میں حجت مانتے ہیں، اس بات میں نہیں، یعنی اس قسم کو نا، یہ جو 5ویں قسم ہے دفع میں حجت مانتے ہیں. ٹھیک ہے، دفع مضرت کے لیے حجت مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اس بات کے لیے نہیں. یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے نا، یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے، حنفیہ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ استصحاب کی یہ قسم دفع کے لیے حجت ہے، اس بات کے لیے نہیں. یعنی اس کے ساتھ کوئی نئی حقوق پیدا نہیں ہوتے، چنانچہ ان کے نزدیک لاپتہ شخص کو اس کے ان اموال کے اعتبار سے تو زندہ سمجھا جائے گا جن کا وہ اپنے لاپتہ ہونے سے پہلے مالک تھا، وہ اس کی ملکیت میں رہیں گے اور اس کی بیوی بھی اس کے عقد میں رہے گی یہاں تک کہ اس کے مرنے کا پتہ چل جائے یا قاضی اس کے مر جانے کا فیصلہ دے دے. لیکن وہ اپنے لاپتہ ہونے کی مدت کے دوران میں کوئی نئے حقوق حاصل نہیں کر سکے گا. اگر اس کا کوئی رشتہ دار مر جائے اور وہ اس کے ورثہ میں سے ہو تو اسے میراث کا حصہ نہیں ملے گا، بلکہ اس کے حصہ کو روک لیا جائے گا. دفع مضرت میں حجت ہے، جلب منفیت میں نہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی مسنگ پرسن جو ہے فائدہ نہیں ہوگا لیکن نقصان اس کا آپ کور کریں گے. یعنی مسنگ پرسن کا کوئی ریلیٹیو مر جاتا ہے تو آپ اس کا حصہ روکیں گے؟ نہیں روکیں. لیکن یہ تقسیم سمجھ میں نہیں آتی نا. جب آپ نے اس کو زندہ سمجھا ہے تو آدھا تو مت سمجھے نا اس کو پورا زندہ سمجھے. پھر مطلب آپ جو ہے ہاں فائدہ کیوں نہیں پہنچنے دے رہا اس کو؟ جب زندہ سمجھا ہے تو پورا زندہ سمجھے. پھر کیا؟ ہاں وراثت، وہ کہہ رہے ہیں کہ نئے حقوق اس کو نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نئے حقوق اب ثابت ہو رہے ہیں نا، پچھلے جو اس کے لیے ثابت ہیں وہ تو رہیں گے، وہ پہلے سے ثابت تھے جب وہ مسنگ پرسن نہیں تھا. ٹھیک ہے، اب نئے حقوق ہم ثابت نہیں کریں گے. لیکن بات پھر وہی ہے، جب آپ نے اس کو زندہ مانا ہے اس بنیاد پہ کہ اس کے پچھلے حقوق آپ کنٹینیو کر رہے ہیں، تو آپ نئے حقوق کے لیے بھی آپ کو یہ مطلب یہ تقسیم لاجیکل نہیں ہے، لاجیکل نہیں. ہاں بہرحال اس کو بھی زندہ تو سمجھا جائے گا. نیکسٹ کیا ہے؟ ہاں زندہ سمجھا جائے گا جب تک آپ اس کو دفنائیں نا. ظاہری بات ہے غسل دیں گے تبھی اس کی جو ہے نا وہ موت ڈیفائن ہوگی جب اس کا اعلان ہوگا. جب اعلان ہی نہیں ہوا اس کا تو تب تک تو اس کو زندہ سمجھیں گے. وہی بات عرف کی آ جائے گی نا. تو عرف میں تو وہی مردہ جس کا مسجد میں اعلان ہو جائے اور جس کا جو ہے وہ آپ غسل دیں اور جس کو آپ قبر میں جا کے دفنائیں. کل کھا لیں. نیکسٹ کیا ہے؟ استصحاب حکم اجماع، یعنی ایک چیز اجماع سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، تو اب بعد میں جس بنیاد پہ اجماع ہوا تھا وہ بنیاد ٹوٹ جاتی ہے. یعنی یہ کہ کبھی سب مجتہد ایک چیز کے حکم پر متفق ہو جائیں اور پھر اس کی وہ صفت جس پر وہ متفق تھے بدل جائے. جیسے تیمم، جس کے پانی نہ ہونے کی صورت میں جائز ہونے میں سب کا اتفاق ہے. پانی نہ ملے تو کیا ہے؟ تیمم کر لیں، سب یہی کہتے ہیں نا. اب اس نے تیمم کر لیا، نماز شروع کر دی. نماز کے دوران کسی نے آواز لگائی، او بھائی پانی مل گیا. اب کیا کرے؟ نماز پوری کرے؟ یعنی سب کے نزدیک یہ جائز تھا نا، مطلب پانی نہیں ملا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے. دوران نماز ہی پتہ چل گیا بھائی پانی تو مل گیا. اب نماز مکمل کرے یا دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے. ٹھیک ہے، اب یہ بات ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں یہ اختلاف ہے اب اس میں. یعنی وہ اجماع والی جو ہے اس کو جاری رکھے، سٹیٹس کو اجماع والے استصحاب یہی ہوتا ہے نا، پرانے سٹیٹس کو جاری رکھنا، یا اب ایک نیا حکم جو ہے وہ پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب وہ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے تیمم، جس کے پانی نہ ہونے کی صورت میں جائز ہونے کا سب کا اتفاق ہے، تو آدمی تیمم سے نماز پڑھنا شروع کرے. پھر اگر اس نے پانی دیکھ لینے سے پہلے نماز پوری کر لی تو اس کی نماز سب کے نزدیک صحیح ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے پانی کو نماز کی حالت میں دیکھا تو کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی اور اسے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، یا وہ اسے تیمم ہی سے پورا کر سکے گا؟ شافعی اور حنبلی علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ استصحاب کی یہ قسم حجت نہیں، اس لیے اسے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ اسے تیمم ہی سے پورا کر سکتا ہے.
اس آخری رائے کو المغنی کے مصنف ابن قدامہ علیہ رحمہ نے اپنی کتاب نزہۃ الخواطر میں اور ابن قیم نے اعلام الموقعین میں اور شوکانی نے ارشاد الفحول میں ترجیح دی ہے اور اس کے دلائل دیے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے جی؟ استصحاب عموم یہاں تک کہ تخصیص آ جائے، اور استصحاب نص یہاں تک کہ نسخ آ جائے. دوسرے فقہاء سے استصحاب کی ایک قسم شمار کرتے ہیں، لیکن حنفی ایسا نہیں کرتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دلیل موجود ہے، یعنی عام اور نص، اس لیے استصحاب نہ ہوا. ٹھیک ہے، یعنی مطلب نص عام ہے تو اس نص کو اس کے عموم پہ باقی رکھیں گے جب تک کہ تشخیص نہ آئے. تو کہتے ہیں یہ بھی استصحاب ہے. کہتے ہیں نہیں بھائی، نص ہے تو نص سے ثابت ہے، اب اس کو استصحاب بنانے کی ضرورت نہیں. تو حناف کی بات زیادہ بہتر ہے. یا اسی طرح سے ایک چیز نص سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، تو اب جب تک نسخ نہ آ جائے تو اب آپ کہیں گے یہ بھی استصحاب ہے. نہیں، نص سے ثابت ہے، اب اس کو استصحاب بنانے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت